الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز ساتھیو، پیارے بھائیو، عزیز دوستو، جیسے گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ حضرات کی خدمت میں ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس قسط پر کچھ دنوں سے بات کرتے آ رہا ہوں۔ عزیز ساتھیو، مسلمانوں کی وہ قربانیاں جو اس ملک کے آزاد کرنے میں، انگریزوں کو مار بھگانے میں، ظالم اور جابر انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں، اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں جو کردار مسلمانوں نے ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ الحمدللہ، گرو سے، فخر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی قوم اتنی زیادہ اپنی نسل کو آزادی کے لیے قربان کیا ہو جتنا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کیا ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں مسلمان بہت زیادہ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو لٹا دیا ہے، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے، جان سے، مال سے، دولت سے، طاقت سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں نے انگریز کو مار بھگانے میں اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ ایسی ویسی قربانیاں نہیں دی۔ علماء، حفاظ، عمائدین اور دیگر مالدار سب قسم کے لوگ مسلمان آزادی کی جنگ میں برابر کے شریک ہیں۔ ارے مرد تو مرد، ہماری مہیلائیں، ہماری عورتیں جہاد کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، انگریزوں سے مقابلے کے معاملے میں، انگریزوں کو مار بھگانے کے معاملے میں اتنا آگے رہی، وہ اپنے آپ کو سینہ سپر کر کے انگریزوں سے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں آئیں۔ ایسے بے شمار مہیلائیں ہیں، اس میں سے ایک حضرت بیگم محل جو لکھنؤ کی رہنے والی شہزادی تھی، جن کا اس علاقے میں بادشاہی تھی، خاندانی شہزادی تھی، مگر جس طرح سے انگریز ملک کے کونے کونے پر قبضہ ہوتے آ رہے تھے، ان علاقے پر بھی وہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، تو اس وقت میں ایک عورت ہوتے ہوئے بھی حضرت بیگم محل نے میدان جہاد میں ان ظالم انگریزوں سے مقابلے کے لیے میدان میں آ گئی، اور کئی سپاہیوں کو لے کر کے ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 1857 سے لے کر کے قریب 1879 تک وہ مقابلہ کرتی رہی۔ مورخین لکھتے ہیں قریب 20 سال تک انہوں نے مقابلہ کیا۔ آخر میں اپنے ہی لوگوں کی غداری کے سبب سے، جس طرح کی جال انگریزوں نے پہلا رکھی تھی، جس طرح کی مکاری، شراب اور اسی طرح کا لالچ اور اسی طرح کا عورتوں کا سپلے، خوبصورت انگریزوں کی عورتوں کا سپلے، جس طرح کا ماحول ان ظالموں نے، جس طرح کا سفاکانہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا، تو اسی فتنے میں، اسی چال بازی اور مکاری میں اور اسی لالچ میں اور اسی طرح کی ہرس میں تمام آ کر کے بہت سارے لوگ جو ہے انگریزوں کے ہاتھ بک گئے۔ سراج الدولہ کے اس جنگ کی ہار کا سبب بھی انہی مکاروں کے سبب ہوا تھا، جو بنگال کے ٹائیگر، جن کو کہا جاتا ہے ٹائیگر آف بنگال کے نام سے جو مشہور ہیں، جن کی بہادری کے گیت گائے جاتے ہیں، جن کے بہادری کے سامنے مجبور ہو کر انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، مگر آخر کار اپنوں کی ہی غداری کے سبب جیتے جانے والی جنگ، بنگال کے سراج الدولہ کی وہ جنگ ہار میں بدل گئی۔ بہرحال میرے معزز ساتھیوں، یہ حضرت بیگم محل کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، کئی سالوں تک ان سے مقابلہ کرتی رہی۔ آخر کار جب معاملہ ہار کا اور انگریزوں کی کامیابی کا معاملہ نظر آنے لگا، تو ان کے کچھ خیر خواہوں نے یہ مشورہ دیا کہ انگریز بڑے سفاک اور ظالم اور جابر ہیں، وہ نہ عورت کو دیکھتے ہیں نہ مرد کو دیکھتے ہیں، ان کی عزت و عفت کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، کیونکہ تھے ہی انگریز ایسے ظالم کہ ان کے نزدیک نہ عورت کی عزت کا کوئی لحاظ تھا، نہ کسی کی جان کی کوئی پرواہ تھی۔ بڑے بے دردانہ اور ظالمانہ سفاکانہ طریقے سے وہ سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا برتاؤ کرتے تھے، بھارت واسیوں کے ساتھ۔ اب معاملہ ان کے قید ہو جانے کا خوف تھا، اگر قید ہو جاتی تو ان کی عزت کے تار تار کر دیتے، ان کی عزت کے جنازے اڑا دیتے۔ اسی لیے کچھ خیر خواہ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بھارت چھوڑ کر کے چلے جائیے، کہیں آپ کو قیدی نہ بنا لیں اور آپ کی عزت نہ لوٹیں، آپ کی عزت کو کوئی داغ نہ آنے پائے۔
تو آخرکار خیر خواہ لوگوں کے مشورے پر آپ جو ہے بھارت چھوڑ کر کے نیپال چلے گئی، باقی زندگی وہیں گزاری، آخرکار وہیں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ آج بھی کھٹمنڈو کے جامع مسجد کے صحن میں حضرت بیگم محل کی مزار شریف موجود ہے، قبر شریف موجود ہے۔ تو اس طرح بے شمار مہیلائیں، مرد تو مرد، عورتیں جنگ آزادی کے معاملے میں سب سے آگے تھیں۔ اس کے علاوہ بی اماں، علی برادران کی ماں، محمد علی جوہر، محمد علی شوکت کی ماں، کیسی تربیت کی تھی انہوں نے اپنی اولاد کی، جو جنگ آزادی کے ہر جنگ میں یہ دونوں برادران سب سے آگے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بھارت ماں جو سبھاش چندر بوس جی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، شوہر، بھائی، باپ، یہاں تک کہ ان کا ایک جوان بیٹا جو 17 سالہ، جو ان کی زندگی کی آس، ان کی زندگی کی امید، ان کی زندگی کا ایک سہارا تھا۔ سبھاش جی نے جب تشکیل کی فوجیوں کے لیے، آزاد فوج کے لیے، تو وہ ماں جو اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، 17 سالہ جوان بیٹا تھا، آزاد فوج میں اسے بھی بھرتی کر دیا، یہاں تک کہ وہ جوان 17 سالہ جوان بھی آزادی کے جنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ سبھاش جی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کا سارا خاندان آزادی کے جنگ میں شہید ہو چکا ہے، غریب ہیں، اپنا دولت سب کچھ آزاد فوج کے لیے انہوں نے لگا دیا ہے، بینائی ختم ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، ان کا کوئی سہارا اور پرسان حال نہیں ہے۔ خود سبھاش جی انہیں بات کرنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، ان کی خیرخواہی پوچھنے کے لیے چلے، یہاں تک کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں سبھاش جی نے ایک بہترین جملہ کہا، جب اس ماں کو یہ قربانیوں کے ساتھ بینائی ختم ہو گئی، جوان بیٹا شہید ہو گیا، باپ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، سب کچھ آزادی کے جنگ میں قربان ہو چکے تھے، اکیلے تھی، تنہا تھی، غربت اور افلاس اور تنگ دستی اور بڑھاپا اور بینائی ختم، آنکھ نظر نہیں آ رہے، ایسی حالت میں بھی اتنے جوش اور ولولے کے ساتھ سبھاش جی کا استقبال کیا۔ یہ دیکھ کر کے سبھاش جی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بھارت ماں کو دیکھو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بھارت ماں کو دیکھیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، ہم بھارت ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میں سبھاش جی نے اس بوڑھی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جسے بھارت ماں کو دیکھنے کا ارادہ ہے وہ اس بوڑھی ماں کو دیکھ لے، حقیقت میں یہی بھارت ماں ہے۔ جسے بھارت ماں کو سلام کرنے کا ارادہ ہو، اس ماں کو سلام کر لے جس نے اپنا سارا خاندان اس ملک کی آزادی کے لیے اجاڑ دیا ہے، قربان کر دیا ہے اور اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ جو اس ماں کو سلام کرے گا گویا وہ بھارت ماں کو سلام کرنے برابر ہے۔ تو ایسی ہماری مائیں تھیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ ایسے بے شمار ماؤں کا نام میں آپ کی خدمت میں لے سکتا ہوں جو آزادی کے جنگ میں اپنی اولاد کو، خود کو، سب کچھ کو قربان کر کے آزاد ملک کے لیے، آزاد بھارت کے لیے دن رات سعی و کوشش میں لگی رہی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی ہے، آئندہ کل انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس ملک کے قربانیوں کو یاد کر کے اس ملک کے ساتھ اور بھی زیادہ قربانیاں پیش کرنے اور اس ملک کی بہبودی اور اس کی ترقی میں اہم رول ادا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔